قرآن فرماندا ہے جڑا ظالم ہوے گا ان الشرک لظلم عظیم. قرآن فرماندا ہے کفر شرک بہت بڑا ظلم ہے. معلوم ہوا کافر ظالم ہوندا ہے. قرآن مجید فرماندا ہے کافر قرآن ظالم قرآن تو گھاٹا لا سکدا ہے, فائدہ نہیں لے سکدا. قرآن تو کافر گھاٹا لے گا, دن ب دن وہی تباہی ہوے گی. رب دے قرآن تو کافر فائدہ نہیں لے سکدا. فائدہ لیندا ہے تے متقی پرہیزگار قرآن تو لیندا ہے. کافر قرآن تو فیض بولو نا فیض کیوں نہیں لے سکتا کہ قرآن دا فیض انہوں ملتا ہے جدے سینے دا تعلق سینہ مصطفیٰ نال ہوے, اور کافر دا تعلق شیطان نال ہے, نبی نال کوئی نہیں. اس واسطے کافر قرآن نو نہیں سمجھ سکتا. میں کیا بے وقوفا, اللہ دا قرآن سب تو زیادہ نبی نے سمجھا ہے اور حضور دے صحابہ نے سمجھا ہے. میں کیا کی وجہ ہے, جیویں تو آنا جیویں تسی مانا کرتے ہو قرآن دی آیاتاں دا, اے مانا حضور نے کیوں نہیں سمجھا؟ جیڑا تسی مانا کرتے ہو نبی پاک بھی حیران ہوندے ہون گے, جبریل بھی حیران ہوندا ہوے گا کہ بھائی مانو اے تے اساں بھی کدی نہیں سی لیا مانا, تے نہ کدی اساں اے سوچ سکدے سا کہ انج دے بھی مانے وچوں نکلن گے, اور تساں اتھوں کر لیا اے کی مانے تساں کڈے نے. ہاں جی میں کیا دس میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی گل سمجھیے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی سمجھیے. میں کیا جی سمجھیے تے مڑے دس پاک نبی نے سائنسی مشینریاں کیوں نہیں بنائیاں؟ اے پکھے تے جہاز کیوں نہیں بنائے؟ کیا حضور نو ضرورت کوئی نہیں سی؟ کیا آپ سرکار نو لوڑ کوئی نہیں سی؟ تینوں لوڑ ہے تیز رفتاری دی, کیا نبی پاک نو تیز رفتاری دی لوڑ کوئی نہیں سی؟ ضرورت انہوں نے بھی ہے سی. جنگے بدر ضرور صحابہ ذبح کرانے سن. کہنے لگا جی مڑ میں کیا اللہ دے بندے جے نبی پاک نو ضرورت بھی ہے سی, وہ لگے رکاوٹ پیش کر. اور رکاوٹ کیڑی ہے جس کی وجہ نال پاک مستفا نے انہاں چیزاں نو ایجاد نہیں کیتا. کہندا جی تسی دسو. میں کیا میں دسنا اور علامہ اقبال دی زبان نہیں دسنا. گھر تے رہتا ہے سمجھ میں پیا انہوں آنا. میں کیا ویخ میں تیرے سامنے پہ کرنا. علامہ اقبال فرماندہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے, دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. وہ قوم کے فیضانی سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. علامہ اقبال فرماؤندے نے مشیناں آن کے بندے دے دل مار چھڑدے نے, اور اللہ دے نبی بندیاں دا دل زندہ کراؤندے نے. مشیناں دی صحبت وچ بندہ دل مر جاندا ہے, اور مرے دل دی نشانی ہے نہ خدا دا خوف رہے گا. مرے دل دی نشانی ہے نہ ہمدردی رہے گی, نہ اخلاق رہے گا, نہ اچھے برے دی پہچان رہے گی, نہ نیک بد دا فرق رہے گا. انسان اچھائی دے ماننے بھول جائے گا, اور جے دل زندہ ہوئے جویں حضرت بلال دا سی تو پھر ہر شے دا فرق انسان دا دل کرتا ہے. دل زندہ ہونے دا اے مانا نہیں کہ بکی پئی ہلے, جویں کئی بیلی بکیاں ہلاندے نے اج کل تے آندے نے دل جاری ہو گیا ہے. دل جاری ہون دا اے مانا نہیں, نہ اینو دل دا زندہ ہونا کہندے نے. دل زندہ دا اے مطلب ہے کہ دل اس حال تے جویں آرام نال اندر سی رہے مگر پہچان اپنے خالق دی ہو جائے. میں کیا بے وقوف, اللہ دے نبی دل زندہ کرنا مشیناں دل مار چھڑ دیاں نے. اور جڑی قوم نو آسمان دا فیض نہیں ملتا, علامہ فرماندا جو قوم کے فیضان سماوی سے ہو معروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اور بجلی نال بجلی بنا لینی اور لوہا اڑا دینا, علامہ فرماندے نے اس قوم دا کام ہے
جیڑی اسمان دے فیض تو محروم رہندی ہے، جیڑی قوم نو اسمان دا فیض ملتا ہے او قوم لوہے تے انہاں چیزاں دے اڈان دے چکر چ نہیں پیندی، وہ ہمیشہ اپنی رب دی معرفت وچ رہندی ہے۔ حضور دے صحابہ تائیوں نیڑے نہیں سن گئے، نبی پاک تائیوں نیڑے نہیں سن گئے۔ توجہ کر، اسلام نال سائنس ٹکراندا کیویں؟ عقیدے دے اندر مخالفت، اگے کیڑی شے وچ دشمنی مخالفت آ؟ اسلام روحانی دین ہے، اسلام روح دا زندہ کردا ہے، روح دی صفائی کردا ہے، تزکیہ روح کردا ہے، باطن نو پاک کردا ہے۔ روحانی دین نو کیا جاندا ہے؟ اسلام دی نظر روح دے رہندی ہے، اس واسطے اللہ دے نبی، اللہ دے ولی بندیاں دیاں روحاں نو صاف کردے نے، اور روح تے مادہ آپس وچ مخالف نے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماوندے نے مکتوبات شریف دے اندر فرماندے نے جڑی انسان دی روح تے بدن اے آپس وچ مخالف نے، حتیٰ کہ اگر بندے دا جسم انسان دا مضبوط، اگر جسم انسان دے نو طاقت پہنچے گی تے روح نو کمزوری پہنچ جانی، اگر روح نے جو طاقت پہنچی تو پھر جسم نو کمزوری پہنچے گی، ایک دوسرے دے مخالف نے۔ اس واسطے اللہ دے پاک ولی جڑے ہوندے نے قربان جاوا، انہاں دے جسمانی حالت بظاہر اینی کمزور ہوندی ہے، مولا روم فرماندے نے انہوں مچھر بھی پڑا چھڈے اینے کمزور ہوندے نے، مگر انہاں دی اندر دی طاقت دا حال ہوندا ہے، انہاں دی روح نو اینی طاقت ہوندی ہے چاون تے سٹے آسماناں نو زمین تے لیا سٹن۔ وہ ہے مادہ پرستی، مادہ ہے مخلوق دی پرستش، مخلوق دی طلب، مخلوق دی تلاش۔ اسلام ہے خدا دی تلاش، سائنس ہے مخلوق دی تلاش۔ اسلام بھی بندے نو تدبر اور فکر اور غور دی دعوت دینا ہے۔ وہ آندا مخلوق نو ویکھ، مگر کادے لئی؟ اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جائے۔ اسلام اے دے وچ صرف ویکھن دا کہندا ہے، کھبن دا نہیں کہندا۔ کھب جانا ہو رہے تے ویکھنا، اسلام ویکھن دا آکھیا ہے۔ جاہل نے، بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے وچ فرق نہیں سمجھتے۔ وہ مصروفیت دا اسلام نہیں آکھیا، اسلام کہہ رہا ہے فقط تدبر، تفکروا فی آلاء اللہ، رب دیاں نعمتاں نوں ویکھ کے خالق دا پتہ لاؤ۔ اس واسطے نبی ولی ویکھدے نے، ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے، خالق تک پہنچ جاندے نے۔ اور سائنس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے، اے دنیا دی کتی ہے اور اسلام خدا دا باز ہے۔